جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھا گیا ہے کہ عقیقہ کس دن کتنے میں دن کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جانور کس قسم کے ہونے چاہیے، لڑکے کی طرف سے کتنے اور لڑکی کی طرف سے کتنے، اور اسی طرح بڑے جانور کو کر دینا زیادہ کی طرف سے، یا ایک بچے کی طرف سے کسی بڑے جانور کو، گائے کو یا کٹے وغیرہ کو کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابو داود کے اندر حدیث ہے 2837 نمبر پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ، کہ ہر لڑکا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا سر منڈایا جائے 7ویں دن، اور دوسرا یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ تو عقیقے کا وقت جو ہے وہ 7واں دن ہے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، 14ویں دن نہ کر سکے تو 21ویں دن، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس لیے عقیقہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے جو دن ہے وہ 7واں دن مسنون ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے 7ویں دن نہیں کر سکا، جانور نہیں ملا، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا، یا کوئی ایسا کوئی اس کے لیے شرعی مجبوری بن گئی، یہ نہیں کہ مہمانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی اور دن کا تعین کیا اس لیے دن کو آگے پیچھے کیا، یہ نہیں وجہ، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی وجہ بن جاتی ہے جو واقعتاً معتبر ہے، کہ پیسوں کا انتظام ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کیسے کرے گا، تو یا جانور تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا اس دن تو پھر کیسے کرے گا، اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اگر لیٹ بھی کر لیا جائے، لیکن اس کے لیے 14ویں دن یا 21ویں دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہی اس کا موقع بنے اس کو کر لے۔ اور اگر بالفرض اس کے پاس وقتی طور پر طاقت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے، اگرچہ بعد میں بھی کسی موقع پر اللہ رب العزت اس کو موقع دے تو اس کو عقیقہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ رہ گیا کہ عقیقے کے لیے جانور کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ بھی ابو داود کے اندر حدیث ہے 2834 نمبر پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغلام شاتان مکافاتان عن الجاریت شاتن، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، ایک جیسی 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ 2 جانوروں کا عقیقہ ہونا چاہیے، 2 بکریاں، بکرے چھترے وغیرہ لڑکے کی طرف سے، اور ایک لڑکی کی طرف سے۔ اور یہی عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ہے، آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے 2 جانوروں کا عقیقہ کیا تھا، جیسا کہ اس کے متعلق بھی حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے 2 جانوروں کا عقیقہ کیا تھا۔ یہ حدیث مجموع الزوائد کے اندر ہے، مسند بازار میں ہے، بہقی میں ہے، دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تو یہ آپ کا عمل بھی موجود ہے۔ باقی رہ گیا کہ اس کے لیے بڑے جانور کا کرنا یا ایک جانور کے اندر زیادہ حصے کر لینا، تو یہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے فرمان سے یہ ثابت ہے اور نہ ہی آپ کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ آپ کے فرمان سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ وہ بکریاں وغیرہ ہونی چاہیے، اور آپ کے عمل سے بھی یہی ملتا ہے کہ وہ مینڈے شینڈے، بکریاں وغیرہ اس طرح کے جانور ہونے چاہیے۔ تو جانوروں کے اندر حصہ کر لینا، زیادہ بچوں کا عقیقہ جمع کر کے اس طرح قربانی کرتے ہیں، اس میں 7 حصے کیے جاتے ہیں گائے کی قربانی میں، تو اس طرح بچوں کے اندر وہ زیادہ بچوں کا ایک وقت میں ایک بڑا جانور کر دینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور نہ ہی صحابہ سے ملتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بہقی میں ایک روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ اکی انہو جسورن فقالت معاذ اللہ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافعتان، کہ بچہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں مطلب عائشہ کا بھتیجا ہوا، تو کسی نے کہا کہ آپ اس کی طرف سے 1 اونٹ عقیقہ کرو، تو وہ کہنے لگی کہ معاذ اللہ، لیکن جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ 2 بکریاں ایک جیسی مطلب وہ کرنے چاہیے،
تو وہ انہوں نے اس موقع پر یہ بات، حالانکہ صحابہ کے زمانے میں اونٹ بھی عام تھے، لیکن اونٹ کا عقیقہ کرنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول سے 2 بکریاں ثابت ہے تو وہ کرنی چاہیے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے لیے بکریاں اور یہ اس طرح کے جانور وہی کرنے چاہیے، بڑے جانور اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔